اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لسنرز متوجہ ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہم کلاس شروع کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر اس نیکی کے کام میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بڑھتے ہیں بلیک بورڈ کی جانب۔ آج کا ہمارا لیسن ہے حروف مفردات میں سے ہم کل تک پڑھ چکے ہیں لام تک۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے میم۔ اس کی جو ریئل شیپ ہے وہ کون سی شیپ ہے جی؟ یہ اس کی ریئل شیپ ہے۔ شارٹ شیپ جو اس کی شیپ ہے وہ ہم اس طریقے سے کبھی اس طرح لکھی ہوئی دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، کبھی اس طرح لکھی ہوئی، ٹھیک ہے جی، مختلف انداز سے، کبھی اس طریقے سے پیچھے سے کسی حرف کے ساتھ مل کے آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح مختلف زاویوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ، جیسے ادھر دیکھیں ایسے اس طریقے سے بھی اس کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میم کی مختلف شیپس ہیں۔ کون سا حروف مفرد میں بتا رہا ہوں؟ میم، اور میم کے شارٹ فارمز، میم کی شارٹ فارم، یہ بھی میم، یہ بھی میم، یہ بھی میم، یہ بھی میم، یہ سب میم ہی کہلاتی ہیں۔ پہلے والی اس کی ریئل شیپ اور بعد والی اس کی شارٹ جو ہے وہ شیپس میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے میم کے بعد حرف آتا ہے نون۔ کون سا حرف آتا ہے؟ نون۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ایسا تمام حروف مفردات میں سے منفرد حرف ہے کہ ایسا کوئی بھی حرف نہیں ہے جس کے اندر ایک نقطہ ہو اس شیپ کے اندر۔ تو مختلف شیپ اس کی بھی آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ مختلف شیپ اس طرح بھی لکھی جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں اس شروع میں، اور اس طرح، اور کئی مقامات پر آپ دیکھیے گا اس کو اس طریقے سے بھی کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا، یعنی جیسے یا کے ساتھ ملا کے لکھی، تو اس کے یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ کیا ہے؟ نون کہلائے گا۔ اس کے مختلف شیپس ہیں نون کی، ہے یہ بھی نون، یہ بھی نون، بتائیے کیا ہے؟ یہ بھی نون اور یہ بھی نون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو حرف ہمارے آگے، ایک کیا کہا ہم نے؟ میم، اور اس کی مختلف شیپس، دوسری پھر نون، اس کی مختلف شیپس، میم نون، میم نون، اور اس کے بعد ہے واو۔ اس کی کوئی اور سرا وغیرہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ لکھی جاتی ہے۔ واو کے بعد ہاں، ٹھیک ہے جی۔ اس انداز سے اس کو ہم لکھتے ہیں، اور اس کے بھی آگے مختلف سرے ہیں، مختلف طرز پہ ہم اسے لکھتے ہیں۔ اس طرح یہ لکھی آپ کے سامنے آ گئی ایک شیپ، اور اسی طرح کی شیپ ایک آتی ہے جس کو ہم دو چشمی ہا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہا ہے، اس کو بھی ہم ہا ہی کہتے ہیں، اور کبھی یہ اس طریقے سے کسی حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس طرح پر لاسٹ پہ یہ جو ہمارے سامنے یہ جو اوپر والا حصہ کھڑا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہا۔ یہ بھی ہا ہے، دو چشمی یہ بھی ہا ہے، اور یہ بھی ہا ہے، اور بسا اوقات اس طریقے میں آخر پہ ایسے اس طریقے سے یہ بھی ہا ہی کہلاتی ہے۔ اور کبھی اس طرح کر کے حروف کے اندر ایسے، اور اس کے نیچے ایسے مڑا ہوا ایک سرا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ساری، یہ جو تھوڑی سی مشکل ہے یہ حروف میں، اس کی پہچان مختلف طرز پہ یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی پریکٹس بار بار مختلف انداز سے بچے سے کروائیے۔ یک چشمی ہا اور دو چشمی ہا، پھر اس طرح، پھر اس طریقے سے آخر پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس طرح آگے میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا، کبھی جو ہے وہ اس طریقے سے کر کے ایسے، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے یہ مختلف انداز سے لکھی جاتی ہے۔ تو ہم پڑھیں گے کیا؟ اوریجنل جو بات ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کیا پڑھیں گے؟ ہا۔ کیا پڑھیں گے؟ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جیم کے بعد جو ہا آتی ہے، یہ جیم کے بعد جو ہا آتی ہے، جیم کے بعد
تو یہ ہا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ ہا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک ہی حرف ہے ہا، اور یہ اس کی باقی کیا ہیں ساری، باقی سب کیا ہیں اس کی مختلف شیپس ہیں اس کی۔ اور جو میں بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ ہے اس کا جو مخرج ہے وہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کو اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے ایک فرق پیدا کرنا ہے، وہ ہے ہا، ٹھیک ہے، اور یہ ہا، پیچھے آپ اس کا مخرج سیکھ چکے ہیں۔ ان دونوں میں واضح فرق بچہ جب پڑھے گا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بسم اللہ ہی کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ ہا اور ہا میں فرق کر رہا ہے یا نہیں، چونکہ بسم اللہ، اللہ کے آخری جو حرف ہے وہ ہا، بسم اللہ ہی ہا، وہ یہاں سے یہ ہا آ رہی ہے، بسم اللہ، اللہ کے آخر میں جو ہا آ رہی ہے وہ یہ ہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو الرحمن الرحیم، یہاں یہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے الرحمن ہا کا، وہ یہ ہا ہے، لسنرز توجہ ہے، وہ یہ ہا ہے۔ اب آپ سمجھے ہوں گے، ہم پڑھیں اگر مجہول طریقے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بجائے ہم یوں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے پڑھنا نہیں چاہیے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے 99% لوگ یہی پڑھتے ہیں مجہول۔ اور کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حرف کے تبدیل ہونے سے معنی کے اندر کتنا فرق آتا ہے، معنی کے اندر کتنا فرق آتا ہے، تو اس طرف توجہ کیجیے۔ خدا را مجھے ہفتہ ڈیڑھ سے زیادہ ہونے والا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ شیئر کرنے سے، لائک کرنے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ آپ اس کو خود واچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ خود واچ کریں پہلے، پھر اس کے بعد بچوں کو بٹھائیں۔ اس جلتی دوپہر میں، تپتی دھوپ میں ہمارے بچے گیموں پہ ادھر ادھر وقت ضائع کریں گے، اس سے بہتر ہے آپ اپنے بچوں کو اس پر لائیے، 10-15 منٹ لگوائیے، اور پھر اس پیج کو فالو کیجئے کہ ہر روز صبح آپ کو ایک آیت ترجمے کے ساتھ ملے گی، اور سیکنڈ ٹائم آپ کو یہ حروف، اور پھر اس کے بعد الفاظ، پھر ہم اس کو قرآن کو پڑھنے کا اچھے انداز سے طریقہ سیکھیں گے۔ اور آج کا آخری حرف ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ہا کے بعد آخری حرف، میرا خیال میں ہم کل کریں گے، باقی 3 حرف رہ چکے ہیں ان کو کل کریں گے۔ تو آج میں ان سب کا جو ہے نا ایک ریویو لے رہا ہوں کہ ہم ان سب کو ملا کے کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو سمجھانے کی۔ سب سے پہلے یہ کیا ہے جی؟ میم، ٹھیک ہے جی۔ اور میم کے بعد یہ کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں سے یہ کیا ہے جی؟ شاباش، ویری گڈ۔ اور یہاں سے ہم پوچھیں گے آگے بچوں سے یہ کیا ہے، تو یہ سب حروف اس کے اندر مشتمل۔ اب پھر آگے سے ہم آگے پیچھے کر کے پھر ہم پہلے ہم یہ کر دیتے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ نون، ویری نائس۔ اور اس کے بعد یہ دیکھا درمیان میں آئی ہے تو کیسے شیپ آئی اس کی، کیا ہے یہ؟ پھر سے بولیے، آپ بھی لسنر سن رہے ہیں، میم۔ میم کے بعد اب پھر ہم یہاں پھر چیک کرتے ہیں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ اور پھر یہاں پہ واو۔ اور اگر ہم اس کو یہاں سے شروع سے یہ کیا ہے؟ ہاں، ویری گڈ۔ دیکھا آپ نے یہاں اس کی شیپ کیا تھی، یہاں کیا ہو گئی۔ اب ہا کے بعد دیکھیے گا یہاں پہ یہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں یہاں، یہ کیا ہے؟ میم، ٹھیک ہے۔ میم کے بعد آگے واو۔ یہ تو ہمارا آج کے لیسن کا پریویو ہے، جو کچھ ہم نے پہلے پڑھا میم، پھر پڑھا نون، پھر پڑھا واو، یہ 3 حرف ہم نے پڑھے۔ اور آخری جو ہم پیچھے سے پریویو لیتے ہوئے کوشش کرتے ہیں، یہ کون سا حرف ہے؟ تا، ویری نائس۔ اور یہ کون سا حرف ہے؟ اچھا جی۔ اس کے بعد یہ کون سا حرف ہے؟ ہا کے بعد یہ کون سا حرف ہے؟ ویری نائس۔ اور اس کے بعد یہ کون سا حرف ہے؟ اچھا جی، یہ کون سا حرف ہے؟
سین کے بعد یہ کون سا حرف ہے؟ صاد. صاد. اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ کون سا حرف ہے؟ بڑی ہی مشکل، عین. عین. ویری نائس. یہ کیا ہے؟ عین. اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے اس پر، فا. فا. ویری گڈ. میں نے بچپن سے لے کے اب تک پڑھا بھی ہے، پڑھا بھی رہا ہوں. واللہ واللہ میرا رب جانتا ہے، میں نے کسی ٹیچر کو، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کہیں بھی اس انداز سے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا، نہیں پڑھایا جاتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد ہم یہاں سے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیف. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ کس کا سیرا ہے؟ لام. اور یہ کیا ہے؟ الف. الف. یہ کیا ہے؟ میم. آئیے بڑھتے ہیں دعا کی جانب. کل بھول گیا تھا میں، ایکسٹریملی سوری. پڑھیے میرے ساتھ مل کے. کھانا کھانے سے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. پہلے کی دعا. بسم اللہ بسم اللہ وعلی وعلی برکت اللہ. برکت اللہ. پھر رپیٹ کیجئے. بسم اللہ بسم اللہ وعلی وعلی بسم اللہ بسم اللہ وعلی وعلی برکت اللہ. برکت اللہ. بسم اللہ بسم اللہ وعلی وعلی برکت اللہ. برکت اللہ. امید ہے آج کے سبق کو آپ نے سیکھا ہوگا. دیکھنے کے بعد، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو آگے دوستوں میں شیئر کریں اور پیج کو فالو کیجئے. اور پچھلے اسباق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اپنے سرچ بٹن پہ لکھیے گا آئیے قرآن سیکھیے. کیا لکھیے گا؟ آئیے قرآن سیکھیے. تو آپ کے سامنے ساری ویڈیوز آ جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پاکستان پائندہ باد.